الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے آج میں آپ کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ حیات کے کچھ آخری واقعات سنا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی علمی تحقیقات، تدقیقات اور آپ کے علمی مسائل اور ان کا استخراج و استنباط اور اس کے ساتھ متعلقہ مسائل، یہ تو بڑا ہی مفصل اور علمی اور تحقیقی موضوع ہے، اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے آپ عوام کے سامنے اور نہ اس کا حق ادا ہو سکے گا۔ اس لیے کچھ کلمات جو آپ کے بارے میں آپ کے ہم عصر علماء نے، مشائخ نے یا آپ کے اساتذہ فی الحدیث نے یا تلامذہ فی الحدیث نے جو آپ کے بارے میں کہے، ایک تو میں وہ سناتا ہوں، دوسرا آپ کے آخری وقت کی کچھ باتیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا دور تبع تابعین کا دور ہے، یعنی وہ دور جس میں صحابہ کرام کے شاگردوں کی زیارت کی ہو، یہ تابعین کے اور بعض صحابہ کی بھی زیارت کی ہو، اگرچہ آپ نے نہیں کی مگر حضرت امام ابو حنیفہ نے تو کی تھی نا، یعنی بڑا ہی قریبی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ ہی نہیں، بہت سارے لوگ علم حدیث کے، علم فقہ کے جاننے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے موجود تھے۔ خود آپ کے اساتذہ اور وہ اساتذہ وہ سب کو کہتے تھے جن سے کوئی ایک حدیث بھی اگر لی ہو تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی تھی، شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی تھی۔ تو آپ کے بارے میں نہایت ہی عمدہ کلمات ارشاد فرمائے آپ کے ہم عصر علماء نے، بزرگوں نے، محدثین نے۔ ان میں سے چند اقوال، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور بہت سارا مجمع ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا علم اپنے منبر کے نیچے چھپا رکھا ہے، اور مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نکال کر دیتا جائے، جس سے خزانہ ہوتا ہے۔ ایک اور آپ کے ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کستوری آپ کے پاس ہے کسی شکل میں، اور آپ اس میں سے نکال کر امام مالک کو دیتے جاتے ہیں، امام مالک آگے لوگوں میں تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی علم کے پھیلانے کی ایک تعبیر تھی اس کی بھی۔ خود آپ کے ایک خاص الخاص خلیفہ کہہ لیجئے، شاگرد فی الحدیث کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کسی تنہائی میں خلوت میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کوئی رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں رسول اللہ کی زیارت نہ میں نے کی ہو۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کوئی آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، یعنی آپ کا یہ لقب امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المومنین، مومنین کے سردار۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ جیسا دانشور اور قوی حافظے والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں بے شمار، کوئی کہتا ہے کہ آپ سے زیادہ قوی حافظے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے مشہور قول کے مطابق کہ سب سے پہلا حدیث کا مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ آپ کا ہی ہے، اگرچہ بعض نے کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر کیا، ان کی حدیث کے مجموعے کا نام کتاب الآثار ہے،
لیکن وہ براہ راست ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دائیں بائیں غائب ہو گیا۔ ایک آدھ نسخے ہوتے تھے نا ہاتھ کے لکھے ہوئے، کیونکہ آپ کا زمانہ کافی حوالے سے آپ سے قدرے پہلے کا ہے۔ البتہ وہ آپ کے کتاب الآثار کو امام محمد نے اپنی موطا امام محمد آپ کے شاگرد اس میں منتقل کیا ہے، یعنی اس میں زیادہ حصہ کتاب الآثار کا ہے، تو اس حوالے سے وہ موجود بھی ہے۔ اب موطا اس کو اس لیے کہتے ہیں، موطا کا معنی بھی بتا دوں طلباء کو، یہ فائدہ دے گا۔ موطا کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کو روندا جائے، روندا جس کے اوپر سے بار بار گزرا جائے، اس کو موطا کہتے ہیں۔ تو اس مناسبت کے ساتھ موطا نام رکھا گیا کہ آپ نے اپنی یہ کتاب جو تھی، اصل میں بہت سارے لوگوں نے آپ کے علاوہ بھی اس دور میں آپ کی موطا کی مقبولیت کو دیکھ کر نا انہوں نے بھی کتابیں حدیث میں تحریر فرمائیں۔ تو بعض نے آپ کو کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، کہ دیگر بہت سارے مجموعے بھی بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو مکمل ہونے کے بعد نبی پاک کی امت کے سامنے پیش کروں گا، جو اخلاص پر مبنی ہوگی وہ باقی رہے گی، جو اخلاص پر مبنی نہیں بلکہ ریس پر، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے لکھی گئی ہیں، وہ مٹ جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہوا، وہ بہت ساری کتابیں اس دور میں شاید یقیناً دیگر بزرگوں نے بھی لکھی ہوں گی جن کا اپنا اپنا رنگ تھا، اور اپنی طرف سے انہوں نے بھی اچھی لکھی ہوں گی، یعنی یہ واقعتاً آپ کا اخلاص ہے کہ موطا باقی ہے، اور دوسری کتابوں آج کی دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ملتا، جو آپ کے بعض شاگردوں نے یا استادوں نے یا دوستوں نے یا دائیں بائیں والوں نے بھی محنت کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اخلاص اور للہیت اور اللہ کی رضا مقصود، اصل علم وہی ہے، اصل قرآن کریم وہی ہے جو اللہ کے لیے پڑھا جائے، اور اصل وعظ و نصیحت وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ یاد رکھنا، مسجد وہی مسجد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے، جو گروپنگ کے لیے، اپنی پارٹی مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے مولویوں کو ذرا سٹیج دینے کے لیے، فرقہ واریت کو بڑھانے کے لیے بنائی جائے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ وہ مسجد زرار ہے، نہیں سمجھے، اور اس سے ملک ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ فرقہ بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کوئی اس لیے بناتا ہے کہ ہماری بھی ایک مسجد ہونی چاہیے کہ یہاں بصیر پور میں اہل حدیثوں کا اڈا کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پہلے یار بریلوی تھے، کوئی دیوبندیوں کا بھی اڈا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی امام بارگاہ کونی تھی، آخر میں وہ بھی آئے کہ ہمارا بھی ایک اڈا یہاں ہونا چاہیے جہاں سے ہم گولہ باری کر سکیں دوسروں پر۔ تو یہ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ جو اپنے اپنے فرقوں کی پناہ گاہیں اور مورچے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پس پشت ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کو چھوڑیے، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ چونکہ میری فلانے کے ساتھ مخالفت ہوگی، میرے فلانے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، فلانے بزرگ کے ساتھ، تو میں بھی اپنے مقابلے میں ایک درس بناتا ہوں، میں بھی ایک مقابلے میں مسجد بناتا ہوں، میں بھی ایک اڈا بناتا ہوں۔ وہ نہیں سمجھے بھائیو، اگر اس نیت سے بنایا گیا ہوگا تو ظاہر ہے وہ دنیا کے لیے بنایا گیا، پھر روز قیامت اس پر ہم امید کیا کریں؟ اللہ پر قبول فرمائے، دعا تو میری یہی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ سلسلہ عوام سے لے کر خواص تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں اس لیے آئیں کہ ہمارا گروپ ہے، حافظ صاحب کے ہم مرید ہیں، ہمارا بھی یہ مقابلے میں کام ہونا چاہیے، وہ اتنا ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے،
وہاں نماز کا اچھا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کریم اچھا خوبصورت صحیح طریقے سے سنیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں تو مقصد آپ کو سمجھانا ہے نا، صرف بزرگوں کی باتیں سنتے سناتے رہیں اور جھومتے رہیں اور خود اس کو اپنے آپ پر طاری نہ کریں، پھر مزہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہم اس مقام پر فائز نہیں، لیکن مقام یہی ہونا چاہیے کہ میں تقریر کروں یا میں نعت پڑھوں یا میں تلاوت کروں تو میرے دل میں فرق نہیں آنا چاہیے، کوئی دے یا نہ دے، میرے لیے یکساں ہونا، پھر مزہ آتا ہے۔ لیکن اس مقام پر فائز ہونا یعنی خاصا مشکل ہے۔ تو حضرت امام مالک نے لکھی اور اللہ کی رضا کے لیے لکھی، فرمایا انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ کس کا کام اخلاص کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت نے جب مکمل کر لی تو آپ کو یہ سن کر آپ کی کرامت پر حیرت ہوگی کہ آپ نے 70 سے زیادہ علماء کے سامنے اس کو پیش کیا، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا جو آپ کے ہم اثر تھے، اور سب نے آپ کی تحقیقات ایک ایک کر کے حدیث کی، ان کے سندوں کو دیکھا، گویا بار بار روندا گیا اس کو، یعنی نظروں کے ساتھ، اور پاؤں سے بھی تو روندا جاتا ہے لیکن نظروں کے ساتھ بھی بار 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 دیکھا کوئی کہ کوئی غلطی، کوئی سکم، کوئی چیز ایسی نکلے۔ لیکن جب نہ نکل پائی تو تسلیم کیا کہ یہ واقعی اپنے انداز کی مستند ترین کتاب ہے حدیث کی، اور پھر اس کا نام ہی موطا پڑ گیا۔ نگاہوں سے روندی گئی نا بار بار۔ ایک یہ بھی توجیہ بیان کی کہ چونکہ آپ نے ان کو بار 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 حدیثوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، چھانٹا، ان کی سندوں پر غور کیا، آپ نے جو بار بار اس کو نگاہوں سے روندا، اس لیے موطا نام پڑ گیا۔ بہر صورت تو یہ کتاب بڑی ہی اخلاص پر مبنی ہے، اور اس کا باقی رہنا دنیا میں اس کا ثبوت ہے۔ اور آپ نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ انشاءاللہ جو اخلاص پر کام ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے ان اپنے عہد کے بزرگوں کے سامنے اپنی کتاب کو پانی کے حوض میں پھینک دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ اخلاص پر مبنی ہے تو انشاءاللہ نبی پاک کی حدیث ہے تو اس کو پانی ضائع نہیں کرے۔ اور آپ دنیا والوں کی حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ نے حوض میں پھینکی کتاب، اور وہ صحیح سالم کہ اس کا ایک ورق بھی نہیں بھیگا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ نے ان کے سامنے نکالی، اور ان کو سب کو یہ عیاں ہو گیا کہ آپ کا اخلاص، آپ کی للہیت انتہا پر تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو موطا بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے، اور آپ کے وہ کافی سال بعد لکھی گئی، تو تقریباً ہو سکتا ہے کوئی 50 سے 100 سال بعد کے درمیان میں لکھی گئی ہو آپ سے، اور حدیث کی صحیح ترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی آپ کی کتاب سے استفادہ کیا، موطا سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور آپ کی روایت کردہ احادیث کو اپنے ہاں لیا ہے، سمویا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساری احادیث میں سب سے صحیح سند اس حدیث کی ہے جو ان لفظوں سے روایت کی گئی ہو، قال مالک عن نافع عن ابن عمر۔ یہ جو ہے سند، یہ سب سندوں سے قوی سند ہے کہ جس پر یہ سند واقع ہو جائے اس حدیث کے اندر قرآن کی طرح شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس میں مالک کا نام آتا ہے۔ ابھی ایک طالب علمانہ سی بات ہے، سمجھ تو آپ آ رہی ہوگی، یعنی وہ حدیث جس کا یوں سند بیان ہو کہ مالک نے کہا، امام مالک نے، اور انہوں نے روایت کی نافع سے، نافع حضرت عمر کے غلام تھے، اور عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے تھے، ان کے بھی غلام تھے اور ان کے ساتھی تھے، اور فقیہ غلام تھے۔ غلام ہونا کوئی عیب نہیں،
مطلب غلام ان کے تھے زرخری، لیکن اللہ نے علم میں، عمل میں، اسلام میں، دین میں، ایمان میں اتنی پختگی عطا فرمائی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ ابن سے روایت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یوں حدیث بیان ہو قال مالک عن نافع عن ابن عمر، تو وہ سب سے قوی سند ہے جو امام مالک بیان کریں نافع سے، اور نافع ابن عمر سے بیان کریں. سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ کوئی بات نہیں، آپ کو علمی انداز کی بات بھی سمجھنی چاہیے، اور یہ کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ بشیر احمد 10 جماعت پڑھا ہوا ہے، 10 جماعت ڈائریکٹ پڑھا ہوا ہے. تو اس طرح یہ بچے بھی سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. تو یعنی جو اس طرح بیان ہو، اس کی مثال بھی اگر سمجھنا چاہے تو یوں کہیں کہ کوئی کہے جی بھئی جو بات یوں ہو کہ محمد احمد نے مشکور صاحب سے سن کر حافظ صاحب سے یہ بات بیان کی کہ حافظ صاحب نے یوں فرمایا، تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا قوی رشتہ ہے کہ دوسرا کوئی باہر والا اس کے برابر رشتہ نہیں رکھتا کہ یہ ہر وقت کا ساتھی ہے، وہ گھر میں رہنے والا ہے. تو میں نے جو بات کی ہے بیان کرے، اور وہ بھی پھر یہ صداقت امانت کا پیکر کہ نہ کبھی مشکور کا جھوٹ سنا ہو کسی نے، نہ کبھی محمد احمد کی غلط بات سنی ہو، تو وہ کیوں نہ یقین کرے. آپ کی بڑی علم حدیث میں وقت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں آپ کے ہم عصر بزرگوں سے منقول ہیں. آخری وقت میں جب آپ دنیا سے جانے کا وقت 87 سال آپ نے عمر پائی تھی، کافی لمبی عمر پائی، اور حدیث کی خدمت کی. اور میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے آپ کے معمولات عیادت جنازے وغیرہ بہت زیادہ تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گیا، کیونکہ علم کی تقسیم ہی، علم کی تبلیغ ہی آپ کا ایسا مشن ہو گیا کہ آپ کے دروازے پر ہر وقت جم گٹا رہتا تھا اہل علم کا. اور وہ دروازے اور مکان محلات نہیں تھے، یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ڈیوڑی، آپ کی کٹیا، آپ کے حجرے کے باہر لوگ اپنی باری کے انتظار میں لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ باری باری اپنے علمی مسائل جو ہے ان پوچھ سکیں. اس وقت اس طرح بے شمار نہیں تھے نا مدرسے، اور نہ ہی ہر ایک مدرسے میں کوئی جاتا تھا. اب تو چاہے تو جو چاہے بصیر پور کا چرکٹا کوئی بھی سکول بنا لے، جھوٹا ہو، فریبی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، لڑکیوں سے خباثتیں کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو. اب تو کوئی معیار ہی نہیں نہ رہ گیا علم کا. علم بھی ایسا ہی ہے، دنیا کا علم ہے. حالانکہ اپنے بچوں کو جہاں پہنچانا چاہیے وہ صاحب تقوی لوگ ہوں، صاحب علم لوگ ہوں، دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، دین پر عمل کروانے والے ہوں. مسلمانوں آپ سے کہہ رہا ہوں جی، تو یہ ضروری ہے، نہ کہ جہاں اسلام کے گلے پر چھری پھیرنے والے ماحول اور لوگ ہوں وہاں بچوں کو بھیجا جائے. پھر جب بڑے ہو کر گستاخ اور بدبخت اور باغی ہو جائیں اور مرضی کی باتیں کریں اور ماں باپ کی ذلت اور خواری کا سامان بنے، تو پھر ہم کہتے ہیں سوچیے پہ ان کی کری. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ وقت تو گزر گیا اور آنے والی نسل اس سے بدتر ہوگی. یہ دھیان کرنے کی بات ہے. سچ تو پوچھئے کس نام نہاد سکول سے نہ پڑھانا بہتر ہے اگر دین نہ سیکھیں. ہاں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ دے تو بڑی بات ہے نا کہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں. اور اسی لیے میں نے یہ پاڑھ کیا تھا کہ اگر یہ دین نہ ملے تو دنیا سکول، صرف سکول سے تو نہ پڑھانا بہتر ہے. میں آپ کو اپنی زندگی بھر کا نچوڑ دے رہا ہوں. مگر آگے نصیب والا اس پر عمل کرے گا، عمل نہیں کر سکتے آپ لوگ. جن راہوں پر چل رہے ہو نا اس کے نتائج بھگت لوگے، سب بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں، آپ بھی بھگت رہے ہیں، کہ کوئی تھوڑے کوئی زیادہ. میرا اشارہ کسی خاص ایسے نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ واقعی کی طرف، جنرلی میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے
کہ وہ بچے بچیاں ان کی سوچیں. کل ایک عزیز کہہ رہا تھا میں جی فلاں FSC کرا رہا ہوں لڑکی کو، فلاں کراؤ فلاں کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ظاہر ہے یا تو پھر اور نہ صحیح تو شادی کا مسئلہ ہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیوں جی امان صاحب؟ یا تو پھر برادری میں سارے اتنے برابر کے پڑھے لکھے ہوں، چلو دنیاوی ہی صحیح تو آسانی سے ہو جائیں. اب برادریوں میں اخلاص نہیں رہے، غیروں کا پتہ کو نہیں لگتا، کوئی کالا چور ہے کوئی سفید چور ہے، سفید جھوٹ مارتا ہے یا کالا چور ہے، تو پھر ڈھونڈتے پھرو، پھر بچیوں کے مستقبل تباہی بربادی کا شکار ہوتے. پھر چوتھے دن گھر بیٹھی ہوتی ہیں. میرے پاس بہت ساری ٹیچرز پڑھاتی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں پتہ چلتا ہے فلانے کی شادی ہوگی، پھر جو اس کا انجام ہوا دیکھ رہا ہوں، دکھتا رہتا. میرا سینہ اسرار کا گنجینہ ہے، تو بہت سارے بھید ہیں اس میں. باقی یہ بھی ٹھیک ہے کہ جس ہمیں معاشرے نے چومیخا کر دیا. چومیخا ہو جس کے ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ کر اس کو زمین پر لٹا دیا کہ اٹھ کے بخا. کیوں میخیں گڑنے سے پہلے ہمیں چاہیے اٹھ کھڑے. تو حضرت نے ساری عمر علم دین پڑھایا اور آپ کا مرکز علمی مرکز تھا. لوگ دروازے پر لائنیں بنا کر کھڑے رہتے اور آپ کے خدام باری باری پہلے علماء کو، خاص لوگوں کو حاضر کرتے، وہ آپ سے دینی مسائل میں مشورہ لیتے. پھر اس کے بعد عام طلباء. تو ایسے شخص پر تو سنتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. وہ فرائض ادا کرے اور صرف فرائض ادا کرے تو اللہ کریم اس سنتوں کا ثواب، نفلوں کا ثواب اس کو مسائل کے بتانے سے ہی کور کرتا ہے. یہ تیرے میرے لیے مسئلہ نہیں بیان کر رہا، یہ مسئلہ ان علماء کے لیے جو ہر وقت فیض رسائیں. چنانچہ آپ نے آخری وقت میں جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ کے ارد گرد 130 علماء آپ کی عیادت کے لیے آئے بیٹھے تھے. 130 علماء محقق اس زمانے کے وہ آپ کے ارد گرد تھے آخری وقت میں عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنا حال کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسی حالت ہے دل کی؟ فرمایا الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں، اس لیے کہ میرے ارد گرد اولیاء اللہ بیٹھے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک قول ہے، میرے ارد گرد اولیاء اللہ کی مجلس سے، کیونکہ اہل علم ہی اللہ کے ولی ہیں. جاہل اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، اہل علم ہی اللہ کے اولیاء ہیں. اور میرے ارد گرد علماء کا مجمع ہے. اس پر میں بڑا خوش ہوں، اور اس پر بھی خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ساری عمر اپنے حبیب کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ میں اس کے محبوب کے دین کو پھیلاؤں. انہوں نے کہا کوئی آپ وصیت فرمایا. فرمایا وصیت یہ ہے کہ یہ وصیت وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو نماز کے مسائل بیان کر دینا 100 بار حج کرنے سے بہتر ہے. یعنی فرض اگر حج ہے تو وہ تو ادا کرنا ہی ہوگا نا، فرض تو ادا کرنا پڑتا ہے ایک بار زندگی میں، لیکن پھر اس کے بعد بندے کو اگر نہ موقع ملے تو اور حج نہ بھی کرے اور لوگوں کو نماز کے مسائل ہی سکھاتا رہے تو اس کے 100 حج سے زیادہ اس کو ثواب. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایک رات علم کے حصول کے لیے بسر کرنا یہ 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اس طرح کے اور بھی کچھ ارشادات ہیں، وہ سب علم کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری وصیت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم وہ وراثت انبیاء ہے، اس کو حاصل کرتے رہو اور دوسروں کو پہنچاتے رہو. اسی وجہ سے غالباً میرے شیخ و مرشد حضرت فقی اعظم مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے مرشد کامل جناب سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مفسر قرآن کریم ہیں اور مشہور شخصیت ہیں ہندوستان کی، انہوں نے قادری سلسلے میں
جب بیعت کیا اور آپ وہاں ادھر ہندوستان میں مراد آباد میں ایک بار ان کی خدمت میں بھی گئے، تو انہوں نے مرید یہ لاہور میں ہوئے تھے جب وہ حزب الاناف کے جلسے میں آئے تھے، اور پھر مرید وہاں ایک دو بار حاضر ہوئے ہوں گے، 2-4 بار، پتہ نہیں مجھے کتنی مرتبہ، بہرحال فرماتے تھے کہ میں مراد آباد میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ نور اللہ تمہارا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ تم علم دین پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ مجھ کو بھی کچھ وظائف بتائے جائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ نوجوانی کی الگ عمر تھی، ذہانت فطانت کو بندہ دیکھ لیتا ہے، تو آپ کے لیے وظیفہ ما قال اللہ و قال الرسول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رسول نے فرمایا وہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ وہ پہنچاتے رہیں، یہی وظیفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی چلہ کشی وغیرہ نہیں کرتے تھے اور نہ مریدوں کے چلے وغیرہ کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اہل علم کا چلہ سب سے بڑا چلہ خود علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا ہے، اس سے بڑا چلہ کو نہیں۔ کیوں؟ یہ دوسرا چلہ تو زیادہ 40 دن بعد ختم ہو جائے گا، اور یہ 40 سال میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نماز کے مسائل پہنچانا، دین کی باتیں سکھانا، یہ سب سے بڑا چلہ ہے۔ تو آپ کے وہ مرید خاص یحییٰ بن یحییٰ غالباً ان کا نام ہے، یا یحییٰ بن سعید نام ہے، یا یحییٰ بن قطان نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے یہ آخری وصیت، اس کے بعد آپ نے کوئی اور بات ہمارے ساتھ نہیں فرمائی، اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ 179 ہجری کی بات، 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 179 اور 4 83 سال، کتنے شاید 87 سال غالباً بہرحال آپ کی عمر ہے، ہاں 7 اوپر والے ہو گئے نا۔ باہر صورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمام عمر علم دین کی خدمت کرتے کراتے۔ اللہ کریم نے ان کی قبر کو بھی زندہ رکھا ہے، حالانکہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ یہ علماء نے صراحت کی ہے کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، باقی جو تھے صحابہ کرام وہ دنیا میں بکھر گئے تھے، کوفہ، بصرہ، دمشق، دیگر دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، اور وہ مدینہ چھوڑ گئے۔ حالانکہ مدینہ سے نکلنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ کیوں چھوڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ بلغوا انی ولو کان آیہ، میری طرف سے آگے پہنچا دو چاہے وہ ایک ہی علم کی بات کیوں نہ ہو۔ تو ان کا یہ بکھر جانا ان کے لیے اطمینان کا باعث تھا کہ وہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بکھرے، ورنہ مدینہ چھوڑنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ علامہ اقبال نے اس مضمون کو اس شعر میں ادا کیا جو شکوہ میں غالباً ہے کہ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، یعنی یہ بکھر جانا ہمیں دل کے سکون کا باعث تھا، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ورنہ ہم تیرے محبوب کے دیوانے تھے، تیرا شہر، تیرے محبوب کا شہر چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ تو ہمیں یہ تیرے نبی کے ارشاد کی روشنی میں دین حق کی تبلیغ کرنا اور اس کے لیے زمانے میں بکھر جانا، یہ ہمارے لیے سکون کا باعث تھا کہ مدینے کی جدائی ہم نے سہ لی، مگر تیرے نبی کے اس حکم پر ہم نے عمل کر کے دکھایا کہ چین تک بھی بعض مشہور ہے کہ یہ صحابی کی قبر ہے، چائنا میں بھی وہ 1-2 صحابہ کی قبروں کی نسبت کی جاتی کہ یہ صحابی کی قبریں، اور تو اور یہاں شاید آپ کو تو پتہ نہیں، یہ چکوال کے قریب ایک جگہ ہے، میرے پاس کتاب پڑھی، وہاں 5 انبیاء کی قبریں ہیں، اور اس کے مطلب میں نام بتاؤں گا، 5 نبیوں کی قبریں ہیں، اور وہ سینکڑوں سال سے مشہور ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ بعض نے یہاں تک بھی دعائیں کی، اے اللہ اگر یہ تیرے سچے نبی تھے تو ان کے صدقے میں ہماری مراد برلا، تو چنانچہ وہ ان کی بے شمار لوگوں کی وہ مرادیں پوری ہوئیں۔
میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ پاکستان کے چیدہ بزرگوں کے مقامات کی وہ نشاندہی کی گئی ہے، بڑی دلچسپ چیزیں، اور میں نے الحمدللہ کافی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ پھر عمر بھی تو اللہ نے برکت ڈالی، کافی عمر جو گزاری، تو اس میں کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، پھر ویسے بھی دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ اب بھی پھر بھی بہت کچھ ہے، میرے دل میں خود خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو گجرات اور آگے کہیں ادھر ہی میرا چکوال ہے، جہلم کے گجرات کے درمیان ہے، تو چکوال شہر تو نہیں، اس کے باہر ہے، کہیں پہاڑی علاقہ ہے کچھ جگہ، اگر کسی کو شوق ہو تو میں وہ کتاب سے دیکھ کر نام بتا دوں گا، آپ کو بتایا تھا۔ چلو، اللہ صلی وسلم وبارک علی